جی تو بیٹا السلام علیکم۔ ہمارا سبق ہے نسو اور سلیم کی گفتگو۔ اس سے پیچھے ہم نے مصنف ڈپٹی نذیر احمد کے تعارف کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ نسو اور سلیم کی گفتگو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سبق ہے، یہ جو نسو اور سلیم کی گفتگو سبق، یہ ڈپٹی نذیر احمد کی کتاب توبۃ النسو سے لیا گیا ہے۔ اور توبۃ النسو کا مطلب ہے سچی توبہ۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنا اس کتاب کا نام جو رکھا ہے توبۃ النسو، یہ دراصل قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 8 سورہ تحریم، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النسو، یہ آیت ہے، ٹھیک ہے، یہ وہیں سے لیا گیا ہے اس کتاب کا نام۔ اور اس کتاب میں سے ایک ٹکڑا، ایک اقتباس، ایک پیراگراف، یہ ہمارا سبق کا لیا گیا ہے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں نے پہلے آپ کو چونکہ پڑھایا ہوا بتایا ہوا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد محاوروں کے استاد مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بہت سارے محاورے استعمال کیے اپنے اسباق میں، اپنی کتب میں۔ اور ڈپٹی نذیر احمد کو اردو زبان کا پہلا ناول نگار بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا پہلا ناول تھا مرات العروس، یہ بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے لیکچر میں۔ بارصورت یہ ان کی کتاب جسے لیا گیا ہے وہ ہے توبۃ النسو۔ آغاز کرتے ہیں۔ تعارف ہے، دلی میں ایک سال ہیضے کی سخت وبا آئی۔ بیٹا وبا کا مطلب ہے بیماری، وبا کہتے ہیں بیماری کو، یعنی ہیضے کی ایک سخت وبا آئی، بیماری آئی۔ نسو بھی دیگر افراد کی طرح ہیضے میں مبتلا ہوا اور سمجھا کہ موت قریب ہے۔ مایوسی کے عالم میں، مایوسی بیٹا نا امیدی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نا امیدی، جب کوئی امید نہ رہے۔ عالم کا مطلب ہے یہاں پر حالت، یعنی مایوسی کے عالم میں، مایوسی کی اس حالت میں، نا امیدی کی اس حالت میں اسے عاقبت کی فکر ہوئی۔ عاقبت بیٹا آخرت کو کہتے ہیں، آخرت، جب دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن جو ہے، اسے آخرت کی فکر ہوئی۔ ڈاکٹر نے اسے خواب آور دوا دی۔ خواب آور وہ دوائی جس سے نیند آئے، نیند کی دوا، خواب آور دوا دی تو وہ سو گیا۔ خواب میں اس نے مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے۔ دل دہلا دینے والے سے مراد ہے دل کو خوف زدہ کر دینے والے، دل میں ڈر پیدا کر دینے والے مناظر دیکھے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، ہڑبڑا کر، پریشان ہو کر، تو وہ پریشان ہوا اور اٹھا، تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ خواب سے بیدار ہو کر نسو کو اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا۔ بے مقصد زندگی سے مراد ہے فضول زندگی، یعنی اپنی اس فضول زندگی پر اس کو نہایت ہی افسوس ہوا کہ جو اس نے پہلے زندگی گزاری اس میں کوئی مقصد نہیں تھا، یعنی لوگوں کی اصلاح کا مقصد نہیں تھا۔ اس نے گزشتہ زندگی کی تلافی، گزشتہ کا مطلب ہے پرانی، پچھلی، سابقہ، اس نے سابقہ یا گزشتہ زندگی کی تلافی کرنا، کسی کمی کو پورا کرنا، کسی کمی کو پورا کرنا، تلافی کرنا کا مطلب ہے کسی کمی کو پورا کرنا، تلافی کا عہد کر کے، عہد کرنا، وعدہ کرنا، پکا وعدہ کرنا۔ اپنی بیوی فہمیدہ کو خاندان کی اصلاح کے لیے اپنا مددگار بنایا۔ مددگار کا مطلب اپنا دوست، اپنا ساتھی بنا لیا۔ بیٹا یہاں پہ لکھا اپنی بیوی فہمیدہ، اس کو انڈرلائن کر لیں، یہ اکثر آبجیکٹیو میں آ جاتا ہے کہ نسو کی بیوی کا نام کیا تھا، تو یہیں پہ لکھا ہوا ہے، صرف آگے سبق میں کہیں بھی لکھا نہیں ہوا، تو بچوں کو اکثر پتہ نہیں چلتا کیونکہ یہ الگ سے تعارفی پیراگراف بنایا گیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے ان کی بیوی کا نام تھا فہمیدہ، یہ آبجیکٹیو میں آ جاتا ہے، اس کو آپ ضرور انڈرلائن کر لیں اور اس کو یاد بھی رکھیں کہ نسو کی بیوی کا نام فہمیدہ تھا۔ اس کو تمام بچے انڈرلائن کر لیں لازمی، اور اس کو یاد کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک روز اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے پر، بالا خانہ اوپر والی منزل، اوپر والا کمرہ، یعنی گراؤنڈ فلور کے بعد جو اوپر منزل آتی ہے اسے کہتے ہیں بالا خانہ، ٹھیک ہے، بالا خانے پر صبح کے وقت بیدارہ کے ذریعے بلا بھیجا۔ بیدارہ بیٹا ایک کریکٹر ہے ہمارا، یہ کردار ہے۔ بیدارہ کا مطلب ہے بیدار کرنے والی، یعنی جگانے والی، وہ ملازمہ جو صبح صبح بچوں کو بیدار کرتی تھی، تیار کرواتی تھی، اس کو بیدارہ کے نام سے یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ یہ کریکٹر ہے، کریکٹر کا نام ہے بیدارہ، ٹھیک ہے، اصل نام کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن بیدارہ کریکٹر کا نام ہے۔ جی یہاں تک مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔